ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اپنے دور میں جس نے کہا تھا کہ جو ہزارہ میں اپنے جو احتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے، جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لاپتہ افراد یا انفورسڈ ڈسفیئرنس کی ایشو کو انڈرمائن کیا، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے، پاکستان کے، بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست، ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو، اور آپ نوجوان ہو کے بھی، اور میں کافی نوجوان سیاستدانوں کو جانتا ہوں، خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے، آپ نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے، وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں ہے۔ تو میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ، آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں۔ آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کریں، بڑا تعداد میں نکلے، مگر اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان 2 شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست، یہی پرانا طرز سیاست، یہ نفرت، یہ تقسیم کی سیاست، یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست، وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سستا کر دیا ہے، ان کو پھر سے موقع نہ دے۔ تو ہمیں جو روایتی سوچ ہے، چاہے وہ پرانا سیاست کی سوچ ہو، پرانے حکمرانی کی سوچ جو اسلام آباد کے بابوز آج تک ان کی ذہنیت اسی طریقے سے ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے عوام کے مفاد کے لیے سوچنا پڑے گا، اپنے عوام کو حصہ دار بنانا پڑے گا، ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں اور ہمارا سیاست میں۔ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہے، جتنا معدنیات ہے، جتنا ریسورسز ہے، اتنا
پورے پاکستان میں نہیں ہے. بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے دروازے، سی پیک کا انٹری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری کے ارادے کیا تھے، صدر زرداری کا سوچ کیا تھا، اور افسوس کے ساتھ اس سوچ کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بلوچستان کے یہ جو مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان کے جو معدنیات ہے، بلوچستان کے جو ریسورسز ہے، کیا بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو ان ریسورسز میں، ان وسائل میں حصہ دار محسوس کرتے ہیں؟